عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آج ہم خواجہ میر درد کی دوسری غزل پڑھیں گے۔ پہلی غزل میں ہم نے اس کا تعارف بیان کیا تھا، دوبارہ ہلکا سا اس کو وضاحت کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ آپ ایک صوفی شاعر ہیں، تصوف کا رنگ غالب ہے۔ جب آپ اس غزل کو پڑھیں گے تو اس غزل میں جو تصوف کے حوالے سے چیزیں ہیں وہ زیادہ آئی ہیں۔ عشق حقیقی کی بات ہوئی ہے، دنیا کی بے ثباتی کی بات ہوئی ہے، اور انہوں نے فکر آخرت کی بات جہاں پہ زیادہ نمایاں ہو کے کی ہے۔ تو ہم پہلے شعر کی جانب چلتے ہیں۔ کیا فرق داغ و گل میں کہ جس گل میں بو نہ ہو، کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو۔ کیا فرق ہونا، امتیاز کرنا، یعنی اس پھول اور داغ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ داغ جو ہے وہ سرخ ہے، جو پھول ہے وہ سرخ ہے، داغ گلائی میں ہے، پھول گلائی میں ہے، لیکن دونوں کے درمیان جو فرق آتا ہے وہ خوشبو سے آتا ہے۔ وہ کس سے آتا ہے؟ وہ خوشبو سے آتا ہے۔ جو دل اللہ کی یاد سے خالی ہے، اس کی مثال ایسے پھول کی مانند ہے جو خوشبو سے خالی ہے۔ یعنی اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے تو آپ کا دل خالی ہے۔ اللہ دل میں بستا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں کائنات میں کہیں نہیں سما سکتا، ایک بندہ مومن کا دل ہے، بندہ مومن کا جو دل ہے وہی میرا ٹھکانہ ہے۔ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ بے شک اللہ کی یاد ہی دلوں کا نور ہے، اللہ کی یاد سے ہی دل روشن ہے۔ تو شاعر نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اے اللہ، اگر تیری یاد سے دل خالی ہے تو دل کسی کام کا نہیں ہے۔ دل کی آباد کاری اللہ کی یاد سے ہی ہے، اللہ کی وجہ سے ہی ہے، ورنہ زخم اور پھول ان دونوں میں کوئی فرق نہیں رہتا اگر خوشبو نہ ہو تو۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو۔ خوشا وہ دل کہ جس دل میں ہو آرزو تیری، خوشا وہ دماغ جسے تازہ رکھے بو تیری۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاد ہی ہمارے دلوں کا سکون اور اطمینان ہے۔ دوسرے شعر کی طرف آئیے۔ دوسرے شعر میں شاعر کہتے ہیں، ہووے نہ حول و قوت اگر تیری درمیاں، جو ہم سے ہو سکے ہے سو ہم سے کبو نہ ہو۔ ہووے نہ حول و قوت، اب دیکھیے جو حول و قوت کا لفظ آیا ہے وہ قابل غور ہے۔ حول و قوت اصل میں ایک آیت کا مخفف انہوں نے استعمال کیا ہے، اور ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی کسی میں نہ گناہ سے بچنے کی طاقت ہے، نہ کوئی نیکی کرنے کی قوت حاصل ہے سوائے خدائے بزرگ و برتر کے جو سب سے بلند مرتبے والا ہے۔ یعنی ہم نیکی کرتے ہیں یا ہم برائی سے بچتے ہیں تو اللہ کی مدد سے بچتے ہیں۔ اب یہاں پہ بڑی دلچسپ چیز آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، وہ ہے مسئلہ جبر و قدر۔ مسئلہ جبر و قدر، انسان کتنا اختیار رکھتا ہے، انسان مجبور محض ہے یا مختار کل ہے؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ اس پہ ہمارے جو علماء ہیں، صوفیاء ہیں، فلسفی ہیں، انہوں نے بہت روشنی ڈالی، لیکن بہت خوبصورت بات حضرت علی کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے کہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ ہم انسان کتنے خود مختار ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا اپنی ایک ٹانگ اٹھا لو۔ اس شخص نے ایک ٹانگ اٹھا لی، پھر حضرت علی نے فرمایا اب دوسری ٹانگ اٹھا لو۔ تو اس نے کہا جی میں تو ایسا کرنے میں قاصر ہوں، یہ ممکن نہیں ہے کہ میں دونوں ٹانگیں اٹھا لوں۔ تو حضرت علی نے فرمایا ہم اتنے ہی خود مختار ہیں۔ میر تقی میر نے کہا تھا اسی وجہ سے ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو ابس بدنام کیا۔ تو مسئلہ جبر و قدر ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ کا فضل ڈھونڈنے لگتے ہیں، جب آپ اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں تو وہ اللہ ہمیں ہدایت دیتا ہے، وہ ہمیں راستہ دکھاتا ہے۔
انسان کمزور ہے، قرآن مجید میں بھی کہا گیا کہ انسان کو پیدائشی طور پہ کمزور پیدا کیا گیا، انسان کمزور ہے، لیکن اگر وہ چاہے تو اسے ہدایت مل سکتی ہے، اور وہ ہدایت کس سے ملتی ہے؟ اللہ سے ملتی ہے۔ شاعر کا مطمع نظر یہاں پہ ہے، یہ ہے کہ اے اللہ، ہم اگر نیکی کرتے ہیں تو وہ تیری توفیق کی وجہ سے کرتے ہیں، اگر ہم گناہ سے بچتے ہیں تو تیری وجہ سے بچتے ہیں، تو ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور ہمیں یہ دعا سکھائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب اللہ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم گناہ کریں، اللہ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم گناہ کریں، اس نے ہمیں توفیق دی ہے، رستہ ہمیں دیا ہے، اختیار ہمیں دیا ہے۔ یہی چیز ہے جو انسان کو دوسری تخلیقات سے مختلف کرتی ہے، لیکن انسان پہ ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ اے اللہ کو سونپ رہا ہے، بنیادی طور پہ شاعر اپنے آپ کو اللہ کو سونپ رہا ہے، اور کہتا ہے کہ اے اللہ، جو میرا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ تو میں نیکی کر سکتا ہوں، نہ ہی میں گناہوں سے بچ سکتا ہوں۔ اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ میں تیری مدد طلب کروں، تو ہی ہے جو مدد دیتا ہے، تو ان تمام چیزوں سے بچت ہو جاتی ہے، ورنہ جو شیطان ہے، ورنہ جو وسوسے ہیں، وہ ہم سے طاقتور ہیں۔ اور یہ ہمارا عالم بھی ہے کہ ہم موسیقی کی طرف رغبت کر لیتے ہیں، یا مسجد کی طرف ہم کم جاتے ہیں۔ اگر کوئی نعت کا پروگرام ہو یا اللہ کی یاد کی طرف جانا ہو تو ہم اتنی توجہ نہیں کرتے، دوسری جو معاملات ہیں اس کی طرف ہماری توجہ زیادہ رہتی ہے۔ اگر آپ کو رات بھر پڑھنا پڑے تو دشوار ہے، اور موسیقی کا پروگرام ہو یا کوئی فلم ہو تو ہم ساری رات اس کو دیکھتے رہیں گے۔ یہ معاملات ہیں ہمارے۔ بہرحال تو شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ، میں جو کچھ بھی کرتا ہوں، جو نیکی مجھ سے ہوتی ہے، یا جس گناہ سے میں بچ جاتا ہوں، وہ کس کی وجہ سے ہے؟ تیری قدرت کی وجہ سے ہے، تیری طاقت کی وجہ سے ہے، اور تیری ہدایت ہے، تیرا بتایا ہوا راستہ ہے جو ساتھ ساتھ ہے، تو مجھے کامیابی ملتی ہے۔ جو نور نظر تیرا تصور تھا پیش نظر، جدھر گئے ہم جدھر بھی جاتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اللہ ہی ہے جو ہمیں سیدھا راستہ سجاتا ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تیسرے شعر پہ آئیے گا۔ جو کچھ کہ ہم نے کی ہے تمنا ملی، مگر یہ آرزو رہی ہے کہ کچھ آرزو نہ ہو۔ سہل ممتنع کا شعر ہے، سہل ممتنع کا شعر ہے۔ سہل ممتنع وہ شعر ہے جو بظاہر بہت آسان لگے، لیکن جب اس کی معنویت پہ آپ جائیں تو آپ کو دشواری کا سامنا ہو، اور اس میں دقیق معنی چھپے ہوئے ہوں۔ یاد رکھیے جو ایسے اشعار ہوتے ہیں ان کی تشریح مشکل کام ہے، ان کی تشریح کیونکہ بہت آسان ہے، اس کو آپ کتنا وضاحت سے پیش کریں گے، کتنا صراحت سے پیش کریں گے، لہذا ایسے شعروں کو خصوصی طور پہ دیکھیے جو سہل ممتنع کے شعر ہو۔ یہ سہل ممتنع کا شعر ہے، چھوٹی بحر میں چھوٹی سی بات، بظاہر آپ دیکھیں اس شعر میں کوئی بھی مشکل لفظ نہیں ہے، بظاہر اس شعر میں کوئی بھی مشکل لفظ نہیں ہے، لیکن جب آپ تشریح پہ جائیں گے تو آپ کو خاصا جو ہے وہ دقیق وقت لگانا پڑے گا، دقیق موضوع اس میں جو ہے وہ نکلتا ہے۔ اب ذرا ہم اس شعر کی تشریح کی طرف جاتے ہیں۔ میری ہر خواہش پوری ہوئی، اب تو یہی تمنا ہے کہ کوئی آرزو نہ رہے۔ آرزو، انسان دنیا میں آتا ہے، خواہشات پالتا ہے، خواہشات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے، جیسے آپ میتھ میں انفینٹ پڑھا کرتے ہیں، لامتناہی سلسلہ جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، کسی صورت ختم نہیں ہوتا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میں نے کوئی بھی خواہش کی ہے، میری تمنا پوری ہوئی ہے، ایک خواہش کے بعد دوسری خواہش، ایک چیز کے بعد دوسری چیز، اور ایک کے بعد 5 خواہشات، اور یہ مسلسل سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو خواہشات کا لامتناہی سلسلہ ہے جو کسی بھی طور مکمل نہیں ہوتا، انسان چاہتا ہے کہ ان خواہشات سے نکل آئے۔ شاعر کا مطمع نظر یہ ہے کہ اب کوئی خواہش اس کے دل میں باقی نہ رہے۔ کیوں؟ جب خواہشات ختم ہو جائیں گی تو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، اللہ کی قربت حاصل ہو جائے گی۔ وہ شاعر نے کہا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ تو دل سے خواہشات کا مٹا دینا اللہ کا قرب حاصل کر لینے کے مترادف ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اب چاہتا ہوں کہ میرے دل میں کوئی تمنا نہ رہے، اور میں اپنے رب کے قریب ہو جاؤں، میں اپنے اللہ کے قریب ہو جاؤں، کیونکہ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے، اسی میں فلاح ہے۔ خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے۔ اگر اس شعر کو آپ ذہن میں رکھیں، آپ کی زندگی کے لیے بھی کامیابی ہے، کامرانی ہے
کہ انسان خواہشات کے پیچھے نہ بھاگے اور اللہ کا قرب حاصل کرے۔ ضبط نفس کی جو بات ہم کرتے ہیں وہ بھی یہاں پہ منطبق ہوتی ہے، وہ بھی یہاں پہ پوری ہوتی ہے کہ خواہشات جو ہے وہ نفس ہے، اگر آپ اس پہ قابو پا لیں گے تو آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور شاعر اپنی خواہشات کو اب ختم کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اب وہ اللہ تعالیٰ سے ہی تعلق رکھے اور جو تمام دنیاوی علائشیں ہیں اس سے اپنے آپ کو پاک کر لے۔ تو جی یہ تھا آج کا لیکچر۔ اس حوالے سے کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہے تو ضرور کیجیے۔ جی سر، بہت معلومات افزا لیکچر تھا۔ چند بنیادی باتیں وضاحت چاہوں گا آپ سے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے بورڈ پہ لکھا ہے خواجہ میر درد۔ اس لفظ خواجہ کی وضاحت کیجیے کہ کیا یہ صرف نام ہے یا اس میں بھی کوئی معنویت پوشیدہ ہے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہوگا کہ آپ نے ایک بات کی کہ دل میں اللہ کی یاد ہونا۔ ایک شخص جس کے دل میں اللہ کی یاد ہے اور ایک ایسا شخص جو جس کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے، تو کیا اس کے عمل کردار پہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے؟ یعنی اس کی عملی اہمیت کیا ہوگی دل میں اللہ کے ہونے یا نہ ہونے؟ پہلے جو ہے وہ میں آپ کے دوسرے سوال کی طرف جاؤں گا، ذرا طویل ہے۔ اب اللہ کی یاد دل میں ہے تو آپ گناہوں سے بھی بچ سکتے ہیں، آپ نیکی کی طرف بھی راغب ہو سکتے ہیں۔ عملی صورت یہ ہے، عملی صورت اگر میں خدا کو یاد نہیں کرتا تو خوف خدا میرے دل میں نہیں ہے، رحم میرے دل میں موجود نہیں ہے۔ تو اللہ کی جو یاد ہے وہ عملی طور پہ ضروری ہے، ہمیں وہ نیکیوں کے لیے ہمیں مہمیز کرتی ہے، نیکیوں کا جذبہ ابھارتی ہے اور برائی سے ہمیں وہ بچاتی ہے، اس لیے اللہ کی یاد جو ہے وہ ضروری ہے۔ دوسرا جو خواجہ کا لفظ آپ نے کہا ہے وہ جو ہے تصوف کے تناظر میں ہے، وہ ذرا بات طویل ہو جائے گی، لیکن میں یہاں بیان کر دوں کہ یہ گدی نشین تھے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ علمی طور پہ اور عملی طور پہ دونوں سطح پہ وہ ایک صوفی شاعر ہیں۔ عمل بھی کیا، محض علم نہیں، علم وہی فائدہ دیتا ہے جس کے اوپر آپ عمل کریں، تو وہ جو خواجہ کا لفظ ہے وہ اسی تناظر میں ہے۔ جی یہ تھا آج کا لیکچر، آپ کو پسند آئے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ علم آگے بڑھے۔ شکریہ۔